جناب شیخ محمد علی ایڈوکیٹ سپریم کورٹ صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں، جو ہے کانٹریکٹ اینڈ آربیٹریشن پر جو ہے آج وہ لیکچر ڈلیور کریں گے۔ تو اب میں گزارش کروں گا جناب شیخ محمد علی ایڈوکیٹ سپریم کورٹ گولڈ میڈلسٹ کہ وہ آئیں اور آج کا لیکچر ڈلیور کریں۔ بہت شکریہ سب سے پہلے عارف آپ کا، ملتان بہار کا۔ آج کے ہمارے ٹاپک کے دو حصے ہوں گے جو مجھے حکم ملا۔ ایک حصہ کانٹریکٹ کو ڈیل کرے گا جو ہم پہلے کریں گے، اور جس میں ہماری کوشش ہوگی کہ ہم کانٹریکٹ کی جو بنیادی لوازمات ہیں، جو بنیادی اس کے طریقہ کار ہیں، ان کو ہم جائزہ لے لیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی بین الاقوامی اور پاکستان کے اندر جو ثالثی چل رہی ہے، آربیٹریشن چل رہی ہے، اس کے معاملات کہاں جا رہے ہیں، کن طرف جا رہے ہیں، کہ اب ٹلٹ جو وکالت میں آئندہ نظر آتا ہے وہ آربیٹریشن کی طرف زیادہ ہے۔ سول لا اپنی وسعت میں کافی بڑا ہے، اس میں بہت سارے قوانین نظر آتے ہیں، لیکن ان سارے قوانین کی بنیاد معاہدے پر، کانٹریکٹ پر ہے، وہ تعلق جو کسی ریلیشن سے نکلتا ہے اس پہ۔ اور قانون میں دو طرح کے حقوق ہیں، ایک وہ حق جو لا سے پیدا ہوتا ہے، اور دوسرا وہ حق جو دو فریقین آپس میں معاہدے کے ذریعے قائم کر لیتے ہیں، جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے پرائیویٹ لا کا درجہ دیا ہے۔ سپریم کورٹ کی ججمنٹس یہ کہتی ہیں کہ دو افراد کے درمیان ہونے والا معاہدہ ایک پرائیویٹ لا ہے، جس کی وسعت آپ اس حد تک دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں تقریباً ہر قانون کے پیچھے، دیوانی سائڈ کے ہر قانون کے پیچھے کانٹریکٹ یا معاہدہ کا قانون ہمیں ملتا ہے۔ پاکستان کا اس میں جو لا ڈیل کر رہا ہے وہ کانٹریکٹ ایکٹ 1872 ہے، جو بنیادی طور پہ تین لوازمات ہمارے لیے سامنے لاتا ہے، یا اس کو اصرار کرتا ہے کہ یہ تین لوازمات ہیں۔ پہلا، ایک معاہدہ کرنے کے لیے کم از کم دو افراد ہونے چاہیے، دو سے زیادہ ہو سکتے ہیں، کم از کم دو ہونے چاہیے، ان کے درمیان حقوق اور فرائض اس معاہدے نے طے کرنے۔ اور تیسری چیز، اس معاہدے کو قانونی طور پہ نافذ العمل ہونا چاہیے، یعنی وہ عدالتیں اس کو نافذ کریں۔ اس لیے معاہدے میں کوئی ایسی شرط نہیں رکھی جا سکتی جو قانون سے متصادم ہو یا پبلک پالیسی سے متصادم ہو۔ اسی طرح اس کے تین اجزاء ہیں، آفر، ایکسیپٹنس اور کنسیڈریشن، ایجاب، قبول اور بدل۔ اگر ایک بھی جز شارٹ ہوگا، کم ہوگا، تو وہ معاہدہ مکمل نہیں ہے۔ کانٹریکٹ ایکٹ 1872 بیسکلی ایک نان ایگزاسٹو لا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بنیادی اصول معاہدے کے دیے گئے ہیں، بہت ساری اس میں چیزیں سمجھائی گئی ہیں، مگر یہ خود سے مکمل قانون نہیں ہے۔ جو کانٹریکٹ ایکٹ ہمارے سامنے ہے اس کے دو واضح حصے ہیں۔ ایک حصے کو میں اپنی سہولت کے لیے بیسک پرنسپلز کا حصہ کہتا ہوں، اور دوسرا حصہ ریلیشننگ کا حصہ ہے۔ اگر کانٹریکٹ ایکٹ کے آپ چیپٹر 7 سے چیپٹر 10 تک آئیں تو یہ مختلف طرح کے ریلیشنز بیان کرتا ہے، گارنٹی، شورٹی، انڈیمنٹی، پرنسپل ایجنٹ ریلیشن شپ، بیلر، یہ جتنے تعلق ہیں یہ ریلیشنز ہیں۔ مگر جیسے میں نے آپ کو کہا کہ کانٹریکٹ ایکٹ ایگزاسٹو نہیں ہے، تو بہت سے ریلیشن اس سے باہر ہیں۔ مثلا سیل ایک معاہدہ ہے جو ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ میں ڈیل ہو رہا ہے، ایکسچینج ایک معاہدہ ہے، ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ میں ڈیل ہو رہا ہے، رینٹ ایک معاہدہ ہے جو اربن رینٹ ریسٹرکشن آرڈیننس کے نیچے ڈیل ہو رہا ہے، یا اس طرح کے اور بے تحاشا معاہدے، لیز، چارج، مارٹگیج، یہ سارے ہی معاہدے کی شکلیں ہیں۔ ان سب کے پیچھے جو بنیادی فلسفہ ہے وہ کانٹریکٹ ایکٹ ہمیں سکھاتا ہے، جس کو اس وقت ہم سمجھنا چاہتے ہیں۔ جو اس کے بیسک پرنسپلز ہیں وہ ابتدائیہ، پریلیمنری پارٹ اور اگلے 6 چیپٹرز میں۔ اس وقت آپ کے سامنے اسکرین پہ وہ سارے ٹاپکس یا چیپٹرز آپ کے سامنے ہیں۔ ان میں بنیادی طور پہ جو زیادہ اہم حصہ ہے وہ ڈیفینیشنز کا ہے، جہاں پہ تفصیلاً سمجھایا گیا ہے کہ معاہدہ ہوتا کیا ہے۔ ایک شخص کسی دوسرے سے جب کلام کرتا ہے تو یہ معاہدہ یا معاہدے کے لیے کوئی پیشکش نہیں ہے، اگر اس کلام میں وہ اپنی
انٹینشن یا نیت کا اظہار شامل کر دے اور اس پیشکش میں بیان میں کسی چیز کو دینا اور لینا بیان کر دے تو وہ بیان جو عام بیانیہ ہے وہ ایک پیشکش میں بدل جاتا ہے, آفر میں بدل جاتا ہے. جس طرح فار ایگزامپل کہ ایک صاحب موٹر سائیکل کے مالک ہیں اور وہ اگر اس کو بیچنے کی نیت رکھتے ہیں اور وہ کسی کو اس کی آفر کرتے ہیں تو ان کا یہ کہنا ہوگا کہ جی یہ میرا موٹر سائیکل فار ایگزامپل ہونڈا CD70cc میں اتنے روپے کا بیچ رہا ہوں, آپ نے خریدنا ہے. انتہائی اہم ہے جو چیز خرید اور فروخت میں آ رہی ہے یا معاہدے میں بدل میں آ رہی ہے وہ واضح ہونی چاہیے. must be expressed, manifestly expressed and clear, کیونکہ ویگنس معاہدے کی لیگیلٹی کو کمپرومائز کر دیتی ہے. اسی طرح معاہدے کی آگے مختلف شکلیں ہیں جس کے لیے ہم نے آپ کے سامنے کچھ بنیادی اصول یہاں پہ سامنے لا رہے ہیں. پہلی چیز جو میں نے آپ کو عرض کی آفر ہے, پیشکش. پیشکش کو جب قبولیت ساتھ ملتی ہے, ایجاب اور قبول مکمل ہوتا ہے, آفر اینڈ ایکسیپٹنس پوری ہوتی ہے تو یہ پرومس بن جاتا ہے. لیکن پرومس کانٹریکٹ نہیں ہوتا. پرومس صرف ایک وعدہ ہے. جب اس میں بدل شامل ہو جائے, کنسیڈریشن شامل ہو جائے تو یہ ایگریمنٹ بنتا ہے. آپ کے سامنے جو اسکرین ہے, آفر پلس ایکسیپٹنس پرومس کو کریٹ کر رہی ہے اور پرومس میں جب کنسیڈریشن شامل ہوگی تو یہ ایگریمنٹ کو تشکیل دے گی. اس وقت ایگریمنٹ جو ہے اس کے لیے آگے دو شکلیں ہیں. ایک وہ ایگریمنٹ ہے جو لا میں انفورسیبل ہے اور دوسرا وہ ایگریمنٹ ہے جو لا میں انفورسیبل نہیں ہے. جو ایگریمنٹ اس مرحلے پہ لا میں انفورسیبل نہ ہو اسے ہم وائڈ ایگریمنٹ کہتے ہیں, باطل معاہدہ. اس معاہدے کو کسی عدالت نے تسلیم نہیں کرنا. ایز اے لائر ہماری ذمہ داری اپنے کلائنٹس کی طرف یہ ہے کہ جب ہم معاہدہ لکھتے یا بناتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس معاہدے میں کون سا حصہ ایسا ہے جو قانون سے متصادم ہے, کون سا حصہ ایسا ہے جو عدالتیں انفورس نہیں کریں گی. ایسا معاہدہ وائڈ ایگریمنٹ یعنی باطل معاہدہ کہلاتا ہے اور اس کی قانون میں کوئی حیثیت نہیں ہے. اس کے نسبت اگر وہی معاہدہ قانونی ہو, ویلڈ ایگریمنٹ, تو اسے ہم کانٹریکٹ کہتے ہیں. سو کانٹریکٹ ہونے کے لیے جو انگریڈینٹس ہیں, آفر, ایکسیپٹنس, کنسیڈریشن, اور وہ سب لیگل ہونی چاہیے, ویلڈ ہونی چاہیے, انفورسیبل بائی لا ہونی چاہیے. اب کانٹریکٹ کے آگے تین حصے ہیں. ایک ویلڈ کانٹریکٹ ہے, ایک وائڈ کانٹریکٹ ہے اور تیسرا وائڈ ایبل کانٹریکٹ ہے. اچھا, ایز اے لائر میری نظر میں ڈسٹنکشن یہاں سمجھ لینا انتہائی کریٹیکل ہے, کیونکہ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ معاہدے کا قانون صرف پرنسپل دیتا ہے جو ہر سول لا میں بیسکس ہیں. آپ نے ایز اے پریکٹسنگ لائر ہمیشہ یہ دیکھنا ہے عدالت میں جاتے وقت, کسی کیس کو بنتے وقت, کسی کیس کو ڈیفینڈ کرتے وقت کہ جو ڈاکیومنٹ آپ پڑھ رہے ہیں, جو ٹرانزیکشن آپ ڈیل کر رہے ہیں, کیا وہ انگریڈینٹس پورے کر رہی ہے, کیا اس میں آفر تھی, اس کی ایکسیپٹنس تھی, کیا واضح کنسیڈریشن ہے اور کیا وہ انفورسیبل بائی لا ہے. اگر یہ سب کچھ ہے تو یہ کانٹریکٹ ہے. لیکن کانٹریکٹ وائڈ بھی ہو جاتا ہے اور کانٹریکٹ وائڈ ایبل بھی ہوتا ہے. وائڈ کب ہوتا ہے؟ جب جس دن ہوا اس دن تو وہ جائز تھا, کانٹریکٹ رہا, لیکن سبسیکوینٹلی اس کی انفورسمنٹ آپریشن آف لا کی وجہ سے ممکن نہیں رہی. مثال کے طور پر آج کسی کو اجازت ہے, کسی سیکٹ کو اجازت ہے کہ پاکستان میں وہ شراب بیچ سکتا ہے, پرمٹ لے اور شراب بیچ لے, معاہدہ ہو جاتا ہے شراب خرید و فروخت کا. مگر حکومت پاکستان قانون میں تبدیلی کرتے ہوئے وہ پرمٹ وڈرا کر لیتی ہے. بھلے معاہدہ ہے, لا چینج ہو گیا, وہ قابل عمل معاہدہ باقی نہیں رہا, معاہدہ اب لا میں انفورسیبل نہیں رہا. اس کو وائڈ کانٹریکٹ کہتے ہیں. اور وائڈیبل کانٹریکٹ یہ ہے کہ ایک فریق کی مرضی پہ اس کا انحصار ہے. سے مرزا فاروق بیگ صاحب بیٹھے ہیں, میں فاروق سے ایک معاہدہ کرتا ہوں, اس معاہدے میں مثال کے طور پہ یہ کہتا ہوں کہ جی صبح 10 بجے مجھے یہ شے درکار ہے اور میں اس کے بدلے آپ کو اتنے پیسے دوں گا. ہو سکتا ہے وہ آگے میں نے اس کے لیے فردر افتخار صاحب سے کوئی آگے ٹرانزیکشن کی ہو. اب اگر فروخت مجھے وہ ٹرانزیکشن کمپلیٹ نہیں کرے گا
تو اس کا رزلٹ یہ ہے کہ بیک ٹو بیک ارینجمنٹ میں افتخار صاحب کے یہاں ڈیفالٹر ہو جاؤں گا۔ لا نے اس کا حل یہ دیا ہے کہ مجھے اختیار ہے کہ اگر مرزا صاحب اپنے وعدے کو پورا نہیں کر سکے تو میں ان سے معاہدہ آگے قائم رکھوں یا ختم کروں، ٹرمینیٹ کر دوں۔ جو معاہدہ کسی ایک فریق کی منشا پہ ہو جائے، اس کی کنٹینیوشن ایک فریق کے اختیار میں ہو جائے، اسے وائڈیبل کانٹریکٹ کہتا ہے۔ تو آفر، ایکسیپٹنس اور اس کی کنسیڈریشن، یہ تینوں بیسک انگریڈینٹس کانٹریکٹ کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں۔ اور ایک ٹرم ریسیپروکل پرومسز کی ایک ٹرم ہے جس کا مطلب ہے عہود متقابلہ۔ اردو میں نارملی ہم لوگوں نے پڑھا ہے، فاروق بھائی ہم پڑھتے تھے عہود متقابلہ، ایک سیٹ آف پرومس دوسرے سیٹ آف پرومس کی کنسیڈریشن کانسٹیٹیوٹ کرے۔ سو آپ کا ایک پرومس ہے، اس کے بدل میں دوسرے نے کچھ کام کرنا ہے، اس کے کام کے آپ نے اس کو کنسیڈریشن دینی ہے، آپ کے کام کی اس نے کنسیڈریشن دینی ہے، ایک معاہدے کے بدل میں ہونے والا دوسرا معاہدہ۔ تو نارملی جو بڑے معاہدے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے ریسیپروکل پرومسز پہ بنے جاتے ہیں، اور ان سارے معاہدوں کی بیسک جو کنڈیشن ہے وہ یہ کہ ہر ایک معاہدہ دوسرے معاہدے کی بیسس بناتا ہے، اور وہاں پہ پرنسپل آف پرفارمنس آتا ہے۔ ایز اے لائر یا آپ کے لیے انتہائی اہم مرحلہ ہوتا ہے کہ جب معاہدہ پڑھتے ہیں تو اس میں سمجھنا یہ ہوتا ہے کہ کس پارٹ نے پہلے پرفارم ہونا ہے اور پھر کس نے پرفارم کرنا ہے۔ اگر میں اپنا پارٹ پرفارم نہیں کر رہا اور اس کے بعد آپ نے پارٹ پرفارم کرنا تھا تو آپ اپنے پارٹ پرفارم کرنے کی کوئی اوبلیگیشن نہیں ہے۔ ریسیپروکل پرومسز پرائیورٹی آف آپ کی پرفارمنس یا اس کی ایگزیکیوشن دیتے ہیں۔ اور یہ چارٹ جو زبردستی کھل رہا تھا 2-3 دفعہ، یہ کمیونیکیشن اور ریووکیشن کا پرنسپل بتاتا ہے، اور ساتھ ہی یہ کانسٹیٹیوشن آف کانٹریکٹ کلیئر کرتا ہے۔ اس تصویر میں الٹے ہاتھ ایک ڈھانچہ ہے، ایک اسکل ہے، دوسری طرف ہے، اس کے منہ سے نکلے الفاظ جو پیشکش ہوں، آفر ہو، او ہو، دوسرے کے کان میں پہنچے، یہ کمیونیکیٹ ہوئی آفر۔ جب دوسرے نے ایکسیپٹنس بولی، اے فار ایکسیپٹنس، جب اس نے ایکسیپٹنس بولی اور وہ پہلے کے کان میں پہنچ گئے، یعنی اس کے علم میں آ گئے، تو یہ ایکسیپٹنس کمپلیٹ ہو گئی۔ آفر پلس ایکسیپٹنس معاہدہ ہے، کانٹریکٹ ہے، سبجیکٹ ٹو کنسیڈریشن۔ اب اس تصویر کو غور سے دیکھیے، جو دوسرا شخص ہے جس وقت وہ اے ایکسیپٹنس بولے گا، ابھی پہلے شخص تک اس کی ایکسیپٹنس نہیں پہنچی، تو اس کے لیے او پلس اے مکمل ہو گیا، اس پہ آفر ایکسیپٹنس پوری ہو گئی۔ مثال کے طور پہ میں گیلانی صاحب کو پیشکش کرتا ہوں، میں نے پیشکش کی، میری طرف سے آفر ہو گئی، گیلانی صاحب نے آفر سن لی، انہیں آفر پہنچ گئی، گیلانی صاحب نے اس کی ایکسیپٹنس دے دی، گیلانی صاحب معاہدے کے پابند ہو گئے، میرے تک ایکسیپٹنس نہیں پہنچی، میں آج بھی وڈرا کر سکتا ہوں۔ سو آفر پلس ایکسیپٹنس جب تک مکمل کانسٹیٹیوٹ نہیں ہوگی، کانٹریکٹ نہیں ہوگا۔ پریکٹیکلی جب عملی لائف میں ہم لوگ کام کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں آئے روز جو ڈسپیوٹس ہوتے ہیں، کچھ تو ہمارے لوکل لیول کے کانٹریکٹس ہیں جو نارمل کانٹریکٹس ہیں، جس میں رینٹ ایگریمنٹ ہے، سیل ایگریمنٹ ہے، مارٹگیجز ہیں، بینکس کے ڈاکیومنٹس ہیں، روز کے کانٹریکٹس ہم روز دیکھ رہے ہیں۔ اور کچھ بڑے لیول کے کانٹریکٹس ہیں جس میں ملٹیپل فنکشنالٹیز ہوتی ہیں۔ ہر لیول پر ایز اے لائر آپ معاہدہ لکھ رہے ہیں تو آفر پلس ایکسیپٹنس پوری کرائیے، آپ معاہدے کو پہ عمل کرا رہے ہیں، آفر پلس ایکسیپٹنس کو پورا کرائیے، اور آپ اگر ڈیفینڈ کر رہے ہیں تو آفر پلس ایکسیپٹنس کو ڈیفینڈ کیجیے۔ یہ اس کا بنیادی طریقہ کار ہے۔ موونگ فارورڈ جی، یہ ریسیپروکل پرومسز پہ ہم بات کر چکے۔ اب معاہدہ، میں نے بارہا یہاں پہ کہا کہ معاہدہ عدالتوں میں قابل نفاذ ہونا چاہیے۔ سوال یہ تھا کہ یہ کیسے قابل نفاذ ہو، یا سوال یہ ہے کہ وہ کون سے ایگریمنٹس ہیں جو انفورسیبل ہیں ان دا کورس آف لا، اور کون سے ایگریمنٹس ہیں جو انفورسیبل نہیں ہیں۔ تو پہلی شرط یہ ہے، ہم نے شروع میں پڑھی تھی کہ 2 پارٹیز ہونی چاہیے، یہ دونوں پارٹیز کمپیٹنٹ ٹو کانٹریکٹ ہو۔ کمپیٹنسی کیا؟
ایڈلٹ سین اور ان کے پرسنل لا میں دے آر ناٹ فاربڈن ٹو انٹر انٹو اے کانٹریکٹ. فار انسٹنس بہت سارے لاز اسلامک لا اسلامک انجنکشنز ایسی ہیں جو بہت ساری پابندیاں ہم پہ لگاتی ہیں. اب ہم وہ معاہدے نہیں کر سکتے جو شرع اسلام کے خلاف ہیں, ہم وہ معاہدے نہیں کر سکتے جو قانون کے خلاف ہیں, اور معاہدہ کرنے کے لیے آپ کا سمجھ فہم ادراک ہونا ضروری ہے. سو یہ کیپیسٹی ہے, کیپیسٹی آف پارٹی. اگر کانٹریکٹنگ پارٹیز کی کیپیسٹی نہیں ہے, کل کو دوسری طرف سے ڈیفنس آ جاتا ہے کہ جی ایٹ دا ٹائم آف کانٹریکٹ پارٹی اے واز مائنر. Now you as a lawyer have to see whether the minority was cured, کیا through next friend معاہدہ سائن ہوا تھا یا مائنر کا خود ہی کرا دیا گیا تھا. Because a contract by minor is not acceptable in the eyes of law. اور وہ law of evidence کا principle shall presume and may presume, rebuttable and not rebuttable presumptions یہاں آ جاتی ہیں. So law contract کا بڑا clear ہے, اور وہ یہ کہتا ہے کہ parties must be major, must be sane and must be eligible under their personal law. اور legality کا جو دوسرا سیگمنٹ ہے, ایک پارٹیز کی کیپیسٹی اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو آبجیکٹس ہیں اور کنسیڈریشن ہے. آبجیکٹس وائی یو آر انٹرنگ انٹو دی کانٹریکٹ اینڈ کنسیڈریشن obviously for what you are entering into the contract. وہ آپ کے لا میں فوربڈن نہ ہوں, لا میں ان پہ کوئی امبارگو نہ ہو, اور کسی شخص کی اپنی اختیار کی چیز پہ ہوں. میں یہاں بیٹھ کر مینار پاکستان کی سیل کا کانٹریکٹ نہیں کر سکتا بیکاز آئی ایم ناٹ اٹس اونر, میری اس کی کیپیسٹی نہیں ہے. ایسے کانٹریکٹ کو کورٹس ایکنالج نہیں کریں گی اینڈ دے وڈ بی وائڈ ایگریمنٹ, دے وڈ ناٹ بی اے کانٹریکٹ. کیا فیکٹرز ہیں جو ایک ویلڈ کانٹریکٹ کو بھی ڈیفیٹ کر دیتے ہیں؟ آپ وہ جیسے وہ 5 عناصر, 4 عناصر تو ہم نے سنے تھے ضرور ترتیب کے, مگر یہ 5 وہ عناصر ہیں جس سے معاہدہ خراب یا ختم ہو سکتا ہے. پہلا, کوئی شخص یہ کہے کہ اسے کوئرشن کے ذریعے معاہدہ سائن کرایا گیا, جبر کورس کیا گیا. اگر کسی معاہدے میں کوئرشن ثابت ہو جائے تو معاہدہ اپنی لیگیلٹی کھو سکتا ہے. لازم نہیں کہ کھو دے, کھو سکتا ہے. جو متاثر فریق ہے اگر وہ اس کے باوجود اس معاہدے کو پورا کرنا چاہے تو اس کا حق ہے. سو یہ وائڈیبل ایگریمنٹ کی قسم بنتی ہے. دوسرا انڈیو انفلوئنس ہے. رشتے میں باپ تھا, رشتے میں سسر تھا, رشتے میں استاد تھا, اس کا حکم تھا جی میں کیا کرتا, مجبوری تھی, بوجھ تھا مجھ پہ کندھوں پہ, رشتوں کا بوجھ, تعلق کا بوجھ, انڈیو انفلوئنس, دعوے ناجائز جسے ہم اردو میں کہتے ہیں. سو انڈیو انفلوئنس. تیسری چیز فراڈ, جہاں کسی نے بائی انٹینٹ کسی کو فراڈ کی نیت سے کوئی معاہدہ سائن کرا لیا بائی یوزنگ دی fraudulent practices, by committing fraud. Again, it is the choice of the person. جس کو اس فراڈ کا علم ہوا وہ اس کو چاہے تو فالو نہ کرے اور چاہے تو فالو کر لے. اور لاسٹلی مس ریپرزنٹیشن, ایک چیز ہے ہی نہیں, غلط بیانی کی, جھوٹ بولا تاکہ آپ معاہدہ تو سائن کر لیں, بعد میں دیکھی جائے گی. سو یہ وہ فیکٹرز ہیں جو ایک صاف ستھرے معاہدے کو خراب کرتے ہیں. اور 2 فیکٹرز, مسٹیک آف لا اور مسٹیک آف فیکٹس, یہ وہ فیکٹرز ہیں جو کسی معاہدے کی امپلیمنٹیشن کو, انفورسبلٹی کو متاثر کرتا ہے. ایک معاہدہ جو ایگزیکیوٹیبل ہو یہ اس کو افیکٹ کرتا ہے. کانٹریکٹ کی بہت ساری ٹائپس ہیں, تحریری ہے, زبانی ہے. پارٹیز کی انٹینشن اس معاہدے کے نسبت تبدیل کر دینے کی تھی تو معاہدہ نوویٹ ہو گیا. سیکشن 62 کانٹریکٹ جسے ڈیل کرتا ہے, اوریجنل کانٹریکٹ اینڈ نوویٹڈ کانٹریکٹ, ایکسپریس, امپلائڈ. ہاں ایک کانٹریکٹ یہاں سمجھنا پریکٹیکل حوالے سے بہت کرٹیکل ہے, وہ ہے بائی لیٹرل ورسز یونیلیٹرل. بائی لیٹرل کانٹریکٹس وہ ہیں جہاں آپ کا اختیار ہے اپنی مرضی کی ٹرمز ایڈیوس کریں, شامل کریں.
یونیلیٹرل میں نارملی ایسی چوائس ایک فریق کے پاس نہیں ہوتی. اس کی مثال ہے, آپ کو فار ایگزامپل کسی سیلولر کمپنی, موبائل کمپنی پہ گئے ہیں, وہ آپ کو چھپا ہوا فارم دیتا ہے ٹرمز اینڈ کنڈیشن. آپ بینک سے قرضہ لینے گئے ہیں, چھپا ہوا فارم ہے, ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے. ایسے تمام معاہدے جو یک طرفہ شرائط لے کے بات کرتے ہوں, دے آر ٹرمڈ ایز یونیلیٹرل کانٹریکٹس. جتنا معاہدے ہیں ان کے پیچھے بنیادی فلسفہ ان فریقین کا اختیار ہے. اختیار اس حد تک جیسے وہ ٹارٹس کے لاء میں کہ اٹس یور رائٹ ٹو ویو دا اسٹک بٹ انٹل مائی نو اسٹارٹ. آپ کا حق ہے چھڑی گھمائیے مگر مجھے نہ چھوئے. لائک وائز کانٹریکٹ میں آپ کا حق ہے کہ جو مرضی چیز طے کر لیں لیکن قانون کے خلاف نہ. آپ کے آبجیکٹ کنسیڈریشن ان لافل نہ ہو. اسے پارٹیز اٹانومی کہتے ہیں. جتنا انٹرنیشنل لا کانٹریکٹ پہ ڈیولپ ہوا ہے, جتنی انٹرنیشنل آربیٹریشنز کانٹریکٹ پہ اس پوائنٹ پہ ڈیولپ ہوئی ہیں, ان سب کا انڈر لائن پرنسپل ایک ہی ہے, اینڈ دیٹ از کالڈ پارٹیز اٹانومی. یہ اتنا بڑا پرنسپل ہے کہ یہ جنرل لا پاکستان کا یہ ہے کہ پارٹیز کین ناٹ الیکٹ اور ڈی الیکٹ اے کورٹ. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ اپنی مرضی سے ایک عدالت کو چن لیں, بٹ applying the principles of contract and applying the doctrine of parties autonomy, you two parties can agree کہ میرا یہ جھگڑا ہوگا اور اس کا آربیٹریٹر لندن میں بیٹھا ہوا فلاں شخص یا فلاں فورم ہوگا, اور اس کے پرسوئنٹ آپ کا اختیار انٹرنیشنل آربیٹریشن ہونے کے بعد آپ کا اختیار اس پارٹی اٹانومی کے پرنسپل پہ کورٹ کی سلیکشن بدل دینے کا بھی ہو گیا. اور ابھی ایک ریسنٹ ججمنٹ آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کی آئی ہے آربیٹریشن پہ, جس میں مجھے اعزاز رہا کہ میں اس میں پیش ہوا. دیٹ واز تائسے کارپوریشن کیس. اس میں سپریم کورٹ نے جو فنڈامنٹلز نئے دیے ہیں فار دی انٹرنیشنل آربیٹریشن, وہ بھی پارٹیز اٹانومی کے پرنسپل کی تقلید کرتے ہیں. اس کو فالو کرتے ہوئے ججمنٹ ڈیولپ ہوئی. سو پریکٹیکلی یہ ایک ایسا پرنسپل ہے جو لا آف کانٹریکٹ کی کتاب میں چھپا ہوا نہیں ملے گا کانٹریکٹ ایکٹ میں, مگر ہماری پریکٹسز اس کے گرد گھومتی ہیں. اور ڈیفینیٹلی کانٹریکٹ کا بیسک مقصد, آبجیکٹو کانٹریکٹ کا جو ٹارگٹ ہوتا ہے وہ دو افراد کے درمیان سرٹینٹی کے ساتھ, کلیئرٹی کے ساتھ کلیئر ٹرانزیکشن اور ریلیشننگ قائم کرنا ہے. اسی لیے جب بھی معاہدہ کریں یا دیکھیں تو پری کنڈیشن یہ ہے کہ معاہدہ ایکسپریس ہو, اس کی ٹرمز ان ایمبیگوس ہو. اور آپ سارے لائرز ہیں, میں ایک دفعہ پھر اپنی بار کے معزز وکلاء سے یہ اعزاز حاصل کر رہا ہوں کہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں. آپ سب سے میری ایک دست بدستہ درخواست ہے. ہمارے پاس جب کلائنٹس آتے ہیں, خاص طور پہ اس خطے کے, میں نے یہ میرا تجربہ رہا ہے یہاں وکالت سے کہ ہمارے کلائنٹس نارملی کاپی پیسٹ قسم کے کانٹریکٹس کر کے آ جاتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے کہ ایک مریض پہلے اپنی دوائی خود کرے اور اس کے بعد جب وہ مرض بگڑ جائے تو پھر ڈاکٹر ڈھونڈتا پھرے. تو وی مسٹ ایجوکیٹ our clients. They must have professionals to write their contracts. اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو پلیز ٹیک اٹ گارنٹیڈ کہ یہ ڈسپیوٹ رہے گا, کہیں نہ کہیں ٹرم کی اپلیکیشن اور انفورسبلٹی ڈسپیوٹ میں جائے گی. یہ وہ بیسک پرنسپلس تھے کانٹریکٹ ایکٹ کے اور لا آف کانٹریکٹ کے, جو میری نظر میں آربیٹریشن کے ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے ایک ریوائز کرنا ضروری تھا. دیکھیں بائیلیٹرل کانٹریکٹس تو ڈیفینیٹلی دو پارٹیز مل کے بنا رہی ہیں. بائیلیٹرل کانٹریکٹ تو بالکل اوپن ہے, اور اگلے حصے میں جب ہم ڈسپیوٹس کو دیکھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ کہاں غلطی ہوتی ہے, کہاں سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں اور کیوں ہوتے ہیں. پریکٹیکل چیزیں وہی ہیں. ڈیفینیٹلی بائیلیٹرل کانٹریکٹس تو اوپن ہے. یونیلیٹرل کانٹریکٹ کا پرابلم ہے. ان کا پرابلم یہ ہے کہ اس میں جو ان کا چھپا ہوا فارم ہے یا جو ان کی پری ڈیٹرمنڈ کنڈیشنز ہیں, یہ ایزیوم کیا جاتا ہے کہ وہ آپ پہ بائنڈنگ ہے. سیکنڈ پارٹی اس کو پتہ تھا کہ یہ ٹرمز ہیں, اسٹل ہی آپٹیڈ ٹو فالو. یہ اٹ از اے ڈیسیژن بائی چوائس. تو
تو پرنسپل آف پارٹیز اٹانومی اگین وہی آتا ہے کہ اف یو آر سلیکٹنگ اٹس یور ولفل ڈیسیجن. البتہ بہت ساری ججمنٹس ہمارے ملک میں یہ بھی ہیں، اور خاص طور پہ ان جگہوں پہ جہاں پہ پیچھے چھپا ہوا وہ رسید کے پیچھے چھاپ دیتے ہیں ٹرمز اینڈ کنڈیشن، وہ اتنی خفیہ ہوتی ہے کہ نظر ہی نہیں آتی. ان کیسز میں سپریم کورٹ نے ویلیڈیٹی آف یونیلیٹرل کانٹریکٹس کو ہماری سپیریئر کورٹس نے ویلیڈیٹی آف یونیلیٹرل کانٹریکٹس کو ضرور ٹارگٹ کیا ہے، ہٹ کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ایسا معاہدہ درست نہیں ہے، آپ نے ڈسیپشن کاز کی ہے. اگین جو پاکستان میں لا ہے یہ سارے کا سارا بیسکلی انگلش لا سے آیا. انگلش لا میں یہ پرنسپل ٹوٹلی انشرنڈ ہے، ٹوٹلی ڈیفائنڈ ہے. وہاں پہ یونیلیٹرل کانٹریکٹس ہوتے ہیں، دنیا میں ہوتے ہیں. فار ایگزامپل میں نے انگلینڈ جانا ہے، میں نے ٹکٹ لینا ہے، جہاز کی اپنی ٹرمز جو سروس ہے ایئر سروس اس کے اپنے ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے. ان کی ویریئنس میں یونیلیٹرلی نہیں کر سکتا. میں اپنی آفر پچ کر سکتا ہوں، وہ اس کو فار ایگزامپل کرایا ہے اتنا ریٹ ہوگا، میں نے کہہ سکتا ہوں مجھے ڈسکاؤنٹ دے دے، وہ بھی ٹرم کا پارٹ. اگر وہ مجھے ڈسکاؤنٹ دے دیتے ہیں تو وہاں پہ میرا ان سے ٹو دی ایکسٹینٹ آف ریٹ بائیلیٹرل کانٹریکٹ ہو گیا. ریسٹ وہ یونیلیٹرل رہا. یہ اس کی صورت ہے. جی اور کوئی دوست اس حد تک کوئی سوال کرنا چاہے کانٹریکٹ لا پہ؟ جھگڑا، ڈسپیوٹ، آربیٹریشن، میڈیشن، نیگوسیشن، ان سب کے پہلے کچھ بیسک پرنسپلز طے کر لیتے ہیں. دنیا کا شاید سب سے پرانا پرنسپل دنیا کا لا میں پاکٹا سن سروانڈا ہے. پیکٹا سن سروانڈا گریک اور رومن ایرا سے بھی اپلیکیبل پرنسپل ہے. اسلام میں بھی یہ بدرجہ اتم موجود ہے اور اس کو افائے عہد کہتے ہیں. وعدہ جو کرو گے وہ نبھانا پڑے گا. One has to stand by and fulfill the commitment and the promise. اب افائے عہد کچھ صورتوں میں لا آپ کو ایکسکیوز کر دیتا ہے. لا کہتا ہے آپ پرفارم نہیں کریں. کچھ صورتوں میں لا کمپلشن دیتا ہے کہ پرفارم کریں، اور کچھ صورتوں میں پارٹیز کی چوائس پہ چھوڑ دیتے ہیں. پہلی جو صورت ہے جہاں لا آپ کو ایکسکیوز دے رہا ہے اس کی ایک مثال لے لیتے ہیں. ہم نے ابھی دیکھا کہ کچھ کانٹریکٹس بائی نیچر وائڈیبل ہیں. ایک پارٹی کے اختیار ہے ختم کر دیں. وہ پارٹی کانٹریکٹ ٹرم کو پورا نہیں کر رہی بلکہ بیچ میں وہ کانٹریکٹ کو ایکسپائر کروا رہی ہے، وہ ختم کر رہی ہے، اس کو ٹیکنیکلی ڈسچارج کروا رہی ہے، جس کو ہم کامن ٹرم میں کہتے ہیں ٹرمینیٹ کر رہی ہے. کب وہ حلال ہے کب وہ حرام ہے یہ تعین باقی ہے، وہ ابھی آگے ہم کرتے ہیں. لا نے کہا پورا کرو. لا نے جب کوئی ایکسکیوز بائی لا نہیں ہے، کوئی ایسا ایکسکیوز جسے لا نے ریکگنائز کیا ہو یا آپ کے کانٹریکٹ میں جو پرنسپلز اڈاپٹ ہو ان میں ریکگنائز ہوا ہو. فار ایگزامپل کہ جی میں آؤں گا لیکن اگر زلزلہ آ گیا تو مجھے معاف کر دیجیے گا. ایکٹ آف گاڈ، فورس میجور ہم اسے کہتے ہیں. آپ وہاں بھی پرفارمنس سے ایکسکیوز ہو سکتے ہیں. لیکن کب ایکسکیوز نہیں ہے؟ جب ایسی کوئی سچویشن کریٹ نہیں ہوئی تو کوئی ایکسمپشن نہیں ہے اور پرفارمنس ہونی ہے. اب اکثر ہمارے پاس مقدمہ آتا ہے کہ جناب میں نے کرائے پہ گھر لیا تھا، یہ ڈمس تھیں، مالک مجھے نکال رہا، نوٹس بے دخلی دے دی. بھائی کانٹریکٹ کی ٹرمز کیا تھی؟ کسی دوست وسیقہ نویس نے بیٹھ کے لکھی، چھپا ہوا فارم، بغیر سمجھے کہ اس کو پریکٹیکلی جب چلائیں گے تو انفورسمنٹ کے کیا ایشوز ہوں، جھگڑا ہوگا. اسی طرح کوئی آپ کے پاس آ جاتا ہے کہ جناب میں نے یہ فلاں سے اقرار نامہ معاہدہ بے کر رکھا ہے، وہ مجھے مکان میرے نام نہیں کرا رہا، میں پیسے بھی دینے کو تیار ہوں. اگین کانٹریکٹ ہے، اس کی پرفارمنس مانگی جا رہی ہے. اب یہاں ایک فرق سمجھ لیجیے. کچھ صورت وہ ہیں جہاں معاہدے پر ہم نے عمل کرنا یا کرانا ہے. کچھ وہ صورتیں ہیں جس میں معاہدے پہ عمل نہیں ہونا. آج
ہم انہی صورتوں کو پہلے دیکھتے ہیں اور اس کے بعد سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ڈسپیوٹ ہو جائے، یہ جھگڑا ہو جائے تو پھر کیا ہوگا۔ سب سے پہلی چیز جو میں آپ کو 2 دفعہ اس سے پہلے دہرا چکا، ڈرافٹنگ مسچیف، یہ انتہائی اہم ہے۔ مجھے یاد ہے کہ LLB میں ہمارا ایک سبجیکٹ ہوتا تھا کنونسنگ۔ پلیڈنگ اور کنونسنگ 2 سبجیکٹس اکٹھے پڑھے، یہ کوئی 25 سال پہلے کی بات ہے۔ کنونس دینا، کنوے کرنا، بیان کرنا، وہ ڈیڈ، وہ انسٹرومنٹ، وہ ڈاکیومنٹ جس سے آپ کسی کے لیے حق کریٹ کر رہے ہیں، آپ اس کو حق پہنچا رہے ہیں، دیٹ از دا ڈیڈ آف کنونسنگ، وٹ وی ٹرمڈ ایز ان اردو ایز وثیقہ نویسی، وثیقہ نویس جو لکھتے ہیں، اور وہ انسٹرومنٹ آپ کے حق اور فرض کا تعین کر رہا ہے۔ اور میں پھر دہراتا ہوں کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ دیٹ از اے پرائیویٹ لا، مینز انفورسبل، ہر لفظ کی حیثیت ہے۔ آپ سب اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں کہ جو حرف بھی لکھا جائے گا، جو کاما بھی انسرٹ ہو جائے گا، سپریم کورٹ تک وہ بدلا نہیں جا سکتا۔ تو وکالت کی شروعات سے پہلے جو مرحلہ ہے وہ تحریر لکھنا ہے۔ آپ میں سے اگر کوئی ساتھی اس میں مہارت حاصل کر کے اس میں اسپیشلائز کرے تو وہ انٹرنیشنل کانٹریکٹ رائٹنگ تک جا سکتا ہے، جس میں دنیا میں یہ ایک انتہائی ہائیلی پیڈ شعبہ ہے۔ اور اس کا مسچیف کیا ہے؟ مجھے پورے لا ہی نہیں پتا، مجھے پتہ ہی نہیں۔ فار ایگزامپل میں ایک ٹرسٹ ڈیڈ لکھ رہا ہوں اور مجھے یہ پتہ ہی نہیں کہ ٹرسٹ ایکٹ 1882 ختم ہو چکا ہے، پنجاب ٹرسٹ ایکٹ 2020 اپلیکیبل ہے۔ میں پرانے لا کے پرنسپل لکھتا چلا جا رہا ہوں۔ میں لا سے اگر اپڈیٹ نہیں ہوں گا تو میں کانٹریکٹ نہیں لکھ سکوں گا۔ اس لیے اگر ہم ان سے لکھیں یا لکھوائیں گے جو لا سے اپڈیٹ نہیں ہو رہا ہے تو پھر مسچیف کریٹ ہوگا، جھگڑا ہوگا، کہیں نہ کہیں پارٹیز کا معاہدہ لا سے تضاد کر جائے گا۔ آپ عدالت میں جائیں گے، آپ انفورسمنٹ مانگیں گے، کورٹ دعویٰ خارج کر دے گی، ہم پریشان ہوں گے، جی بات تو ٹھیک تھی ہماری، یہ دیکھے بغیر کہ وہ لا میں انفورسبل نہیں ہے۔ دوسرا ایشو انٹرپریٹیشن۔ جیسے قانون تحریری جو عدالت اس کی تشریح کرتی ہے، اسی طرح معاہدے میں جو کچھ لکھا ہوتا ہے عدالتیں اس کی تشریح کرتی ہیں۔ ایون آربیٹریٹرز بھی ان کی تشریح کرتے ہیں۔ اب تشریح کیسے کی جاتی ہے؟ دنیا کا جو سب سے مستند اصول ہے وہ تو یہ ہے کہ جن ترتیب اور جن حروف اور الفاظ کے استعمال سے لفظ لکھے گئے ہیں، اگر وہ انٹینشن واضح کر رہے ہیں تو وہی اس کی انٹرپریٹیشن ہے۔ اس کو لٹرل رول آف انٹرپریٹیشن کہتے ہیں۔ لٹریری انداز میں جو اس کا سادہ لغوی معنی بنتا ہے، آپ اس میں اس کی تشریح کر دیجیے، اس کا مطلب دے دیجیے، کیونکہ کانٹریکٹ کا بیسک پرنسپل یہ ہے کہ اٹ از میٹنگ آف مائنڈس، آپ کے سوچوں کا ملاپ معاہدہ ہے۔ اگر میٹنگ آف مائنڈس نہیں ہے، انٹینشن نہیں ہے، تو کانٹریکٹ میں پرابلمس ہیں، کلیئرٹی نہیں ہے۔ سو لٹرل رول جہاں تک اپلیکیبل ہو سکتا ہے کیا جاتا ہے، لیکن جہاں پہ اس کی تشریح سے مقصد حل نہ ہو رہا ہو یا وہ کوئی ایبسرڈیٹی پہ لے کے جا رہا، کلیئرٹی نہ آئے، اس مقصد جس کا لیے وہ جملہ لکھا گیا وہ واضح نہ ہوتا، تو پھر وہاں پہ سیکنڈ رول آف انٹرپریٹیشن جسے پرپسیو انٹرپریٹیشن کہتے ہیں، مقصدیت۔ عدالت ڈھونڈتی ہے کہ یہ معاہدہ کیا کیوں گیا تھا۔ جیسے قانون کی تشریح کرتے وقت عدالت ریسیٹل پڑھتی ہے، پریمبل، اس طرح معاہدے کی تشریح کرتے وقت ریسیٹل پڑھتی ہے جو اس کا پریمبل ہے، اور پارٹیز کی انٹینشن تک پہنچنے کی کوشش کرتی ہے۔ سو 2 رولز آف انٹرپریٹیشن ہے، لٹرل اور پرپسو۔ تو اگر میں اچھا ڈیڈ رائٹر ہوں، اچھی طرح یہ انسٹرومنٹ ڈھونڈ سکتا ہوں، کانٹریکٹ لکھ سکتا ہوں، تو مجھے 2 باتوں کا دھیان کرنا ہے۔ پہلی، میں جن الفاظ
کو چن رہا ہوں جن میں تحریر لکھ رہا ہوں وہ سادہ اور مختصر رہنے چاہیے. چھوٹے جملوں کے استعمال، فل سٹاپ، پیراگراف کا استعمال آپ کی تحریر کو نہ صرف واضح کرتا ہے بلکہ اس کو پڑھنے والے کے لیے زیادہ قابل فہم بناتا ہے. یہ بڑا بنیادی اصول ہے. اور پلیڈنگ کا پرنسپل بھی یہ کہ ہر بات ایک الگ پیراگراف میں لکھو. اور دوسرا پرنسپل بھی آپ نے پورا رکھنا ہے. پوری تحریر میں جو اوریجنل آبجیکٹ ہے اس معاہدے کا اس کو زندہ رکھنا ہے. مثال کے طور پہ آپ کرایہ داری کا معاہدہ لکھ رہے ہیں، اس میں قطعی جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس نے مالک نے کس سے ملکیت حاصل کی تھی، تو کرایہ داری کا معاہدہ ہے. اس کو آف لوڈ نہیں ہونا چاہیے، اس کو اپنے ٹریک پہ رہنا چاہیے. تو تحریر کا ہنر، اس کو لکھنے کا طریقہ ایز اے لائر ہماری اوبلیگیشن ہے کندھوں پہ. اور اس کا میں نے یہ سمجھا ہے کہ جس طرح ایک فلم ہم سینما میں دیکھتے ہیں، جب ایک منظر سے دوسرے منظر میں کنیکٹیوٹی ہو تو فلم بڑی خوبی سے سمجھ آتی ہے، اور اگر منظر ٹوٹ جائے تو پھر ابہام پیدا ہو جاتا ہے. سو کنیکٹیوٹی دوسرا امپورٹنٹ انگریڈینٹ ہے. اور تیسرا ایلیمنٹ جسے ایز اے لائر آپ نے نظر رکھنی ہے وہ پارٹیز کا پری پر پوسٹ کنڈکٹ ہے، ان کے درمیان ہونے والی کمیونیکیشن ہے. خاص طور پہ وہ معاہدے جو 20-20 سال زندہ رہنے ہیں، وہ سارے کے سارے طویل عرصے تک ان کے انٹینشنز کا بیان کرتے ہیں. جب عدالت میں جھگڑے جاتے ہیں تو وہ تشریح انہی اصولوں کو مد نظر رکھ کے کرتے ہیں. اور میں یہاں ایک بات ابھی آگے ذکر آئے گا لیکن میں ضمناً کر دوں، 3 سال سے زیادہ طویل عرصے کے جو معاہدے ہیں جس میں پرفارمنس 3 سال سے لمبا عرصہ چلنی ہے، وہ اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کے نیچے اسپیسیفکلی انفورسیبل نہیں ہوتے. کورٹس میں ان کی اسپیسیفک پرفارمنس نہیں ہوتی. یہ ایز اے لائر ہماری الیکشن یا سلیکشن آف فورم کے لیے بہت کریٹیکل ہے. کانٹریکٹ انٹرپریٹیشن کے جن اصولوں کو اب سے یہ بات میں کہہ رہا تھا، یہ وہی اس پہ بھی درج ہے کہ پلین لینگویج، سمپلسٹی اور کلیئرٹی، انٹینشنز، آبجیکٹس نظر آئیں تو یہ معاہدہ زیادہ مناسب معاہدہ ہے. کانٹریکٹ کیا ہے، کانٹریکٹ ایکٹ کیا ہے، کانٹریکٹ بنتا کیسے، ہم نے یہ کچھ ڈسکس کر لیا. اب آخری حصہ آج کی گفتگو کا اس معاہدے کی بریچ، اس معاہدے کی خلاف ورزی کسی ایک فریق کی جانب سے یا دونوں فریقین کی جانب سے، یہ سب سے اہم حصہ ہے. پریکٹیکلی بھی یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے. آئے روز عدالتوں میں بھی ہم یہی کرتے ہیں، اور اگر آپ ADR کو پریکٹس کریں گے تو یہی حصہ اہم ترین حصہ ہے. سب سے پہلے میں کوشش یہ کروں گا کہ آپ کو بریچ آف کانٹریکٹ کلیریفائی کر سکوں. میں نے شروع میں آپ کو یہ کہا تھا کہ قانون یا فوجداری ہے یا دیوانی ہے، 2 بنیادی شکلیں ہیں، باقی سب ان کی آف شوٹس ہیں، جیسے مرضی پرکھ لیں. دیوانی قانون کے بھی 2 بڑے واضح حصے ہیں. ایک کانٹریکٹ جس سے ریلیشن کریٹ ہوتا ہے، آپ جتنا مرضی لا اٹھا لیجئے ریلیشن پہ چل رہا ہے. اور دوسرا بغیر ریلیشن کے، اس کو ہم نے پڑھا اپنے LLB میں، دنیا میں وہ نافذ ہے اور اسے لا آف ٹارٹس کہتے ہیں. اور اس کی ڈیفینیشن بھی ہے کہ اٹس اے رانگ انڈیپینڈنٹ آف کانٹریکٹ. تو وہاں پہ جو لفظ ہے ٹارٹس کے لا میں وہ ہے رانگ. وہ مثال دی تھی کہ اسٹک کھلانے کا آپ کا حق ہے، مجھے نہ لگے، اگر لگ گئی تو رانگ ہے. کانٹریکٹ میں لفظ رانگ یوز نہیں ہوتا، یہاں پہ لفظ بریچ یوز ہوتا ہے. بریچ موشگافی. بریچ کی آگے بہت ساری شکلیں نکلتی ہیں. بنیادی اس کا مقصد یہ ہے کہ جب کوئی شخص اپنا پارٹ پرفارم نہیں کرا، اور اس کے 2 بنیادی، بہت ساری شکلیں ہیں لیکن 2 بنیادی صورتیں ہیں. ایک
جہاں وہ بہت مٹیریل بریچ ہو، جہاں وہ اتنی مٹیریل بریچ نہ ہو. ایک صاحب نے یہ پورا کمرہ ڈیکوریٹ کرنا ہے، ٹھیکیدار ہے، آپ نے اس سے آپ کو ٹھیکہ دیا ہے، وہ سارا کمرہ بنتا ہے، آپ کی مرضی خواہشات کے مطابق کوشش کرتا ہے. ہو سکتا ہے کہیں کوئی دیوار میں کوئی ٹیڑھا پن رہ جائے، کوئی چھوٹا موٹا رکھنا رہ جائے. یہ مٹیریل بریچ نہیں ہے، یہ نان مٹیریل ہے. اور مٹیریل کیا ہے؟ وہ دیوار ہی نہ بنائے، وہ دیوار کو رنگ ہی نہ کرے، نامکمل کام چھوڑ دے. سو جس کے وہ عمل یا وہ بریچ جس سے اس معاہدے کے بنیادی مقاصد ختم ہو جائیں، آبجیکٹو فیل ہو جائیں، وہ مٹیریل بریچ ہے. بقایا سب نان مٹیریل بریچ. یہ ڈسٹنکشن کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے آگے ریمیڈی کیا ہے. کانٹریکٹس کے لیے نارملی یہ 5 ریمیڈیز ہیں. 3 ریمیڈیز اسپیسیفک ریلیف ایکٹ میں. پہلی ریمیڈی تو اسپیسیفک پرفارمنس ہے جو آئے روز ہم عدالتوں میں استعمال کرتے ہیں. دعویٰ تعمیل مختص، چاہے معاہدہ بیع ہو یا کوئی بھی معاہدہ ہو. دوسرا حکم امتناعی دوامی انجنکشن یا حکم تاکیدی پرپیچول انجنکشن. ریسٹیٹیوشن، وہ نکاح بھی ایک معاہدہ ہی ہے، تو ریسٹیٹیوشن آف کنجوگل رائٹس، ریسٹیٹیوشن آف پراپرٹی، یہ تینوں اسپیسیفک ریلیف میں. ریسٹیٹیوشن نارملی ہماری پریکٹس میں اتنا استعمال نہیں ہوتا، یہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ٹرم ہے شاید، تو میں اس کی طرح سی وضاحت دے دیتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی معاہدے میں خلاف ورزی ہو جائے، معاہدے پہ عمل ممکن نہ رہے، تو قانون کی منشا یہ ہے کہ پارٹیز کو دوبارہ اس شکل میں لے جاؤ جہاں وہ تھیں. پٹ دیم بیک ان دا پوزیشن ویئر دے ور. اور اس کو اسپیسیفک ریلیف ایکٹ میں ریسٹیٹیوشن کے نام سے ڈیل کیا جاتا ہے. سو یہ ریمیڈیز تو آپ کو اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کے نیچے مل رہی ہیں، لیکن 2 باتیں ہیں. لا یہ کہتا ہے کہ کن صورتوں میں آپ کو ایز اے لائر سمجھنا ہے کہ کہاں اسپیسیفک پرفارمنس لی جا سکتی ہے. اور ججمنٹس ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو ایک رائٹ اسپیسیفکلی انفورسیبل نہیں ہے تو آپ اس کو بائی پاس نہیں کریں گے. یعنی اگر اسپیسیفک ریلیف ایکٹ میں پورا سیکشن ہے، سیکشن 21، جو کہتا ہے کہ when specific performance is not permissible, that provision cannot be bypassed by filing a suit for declaration and injunction. بہت سارے دوشے کرتے ہیں، میں نے بہت سارے شہروں میں پریکٹس دیکھی ہے کہ دعویٰ وہاں پہ تعمیل مختص ہونا چاہیے، وہ دعویٰ استقرار حق فائل کر دیتے ہیں. So suit for declaration is not maintainable where the suit for specific performance was not permissible. یہ ایک بیسک پرنسپل ہے. تو اب جو اگر یہ تینوں سوٹس اپنی ریکوائرمنٹس آپ کمپلائی نہیں کر پا رہے اور یہ دعوے نہیں بن رہے تو کیا ہوگا؟ اینڈ دا ریمیڈی دین گوز ٹو دی ڈیمیجز، the right of damages or the right of termination. A party may seek the damages which reflects the legal damage. اگر کسی کو لیگل ڈیمیج ہوگا تو اس کے اگینسٹ وہ لیگل ڈیمیجز لے سکتا ہے. اب اس کی مثال یہ ہے کہ ہم سارے وکلا، ہمارے کوئی استاد میرے موجود ہیں، اب سب کے استاد ہوں گے، آپ نے بھی کسی کے پاس اپرینٹسشپ کی ہوگی، ایز اے جونیئر لائر کام کیا ہوگا. کل آپ نے دفتر بنا لیا. آپ کے دفتر بنانے سے ہو سکتا ہے استاد کا کوئی کلائنٹ بھی آپ نے ساتھ لے آئے، استاد کو ہو سکتا ہے کوئی نقصان آپ نے دے دیا، لیکن قانوناً آپ کا بھی حق تھا دفتر بنانا. تو آپ کا دیا گیا اپنے استاد کو وہ نقصان، جو وہ تو شاید بحیثیت باپ برداشت کرتا ہی ہے، قانونی نقصان نہیں ہے. ان کو رائٹ فار لیگل ڈیمیجز نہیں ہے. لیگل ڈیمیجز کا حق صرف تب ہے جب ڈیمیج لیگل ہو، قانون اس کو مانے کہ آپ نے وائلیشن آف کانٹریکٹ کی ہے یا ہو گئی. اور پارٹیز کو 2 رائٹس ہیں، یا وہ کہے کہ جناب میں باقی پارٹ بھی پرفارم کرنا چاہتی ہوں لیکن مجھے اس وائلیشن کی ڈیمیجز لے دیں. بڑے طویل مدت کانٹریکٹس میں یہ روز ہوتا ہے. یا پارٹی کہے کہ جناب بس انف، میں آگے نہیں چل سکتی.
let's terminate it. It's a premature winding up of the contract. Both scenarios are available and applicable. Now let's see. मैंने आपको अर्ज़ की थी कि कुछ सूरतों में मुआहदे अमल करने की ज़रूरत नहीं है, फोर्स मेजोर और एक फ्रस्ट्रेशन. ये मैं यहाँ पे बीच में रुक के ये बात समझाना चाहता हूँ. फ्रस्ट्रेशन को मैं एक दफ़ा, फोर्स मेजोर को एक दफ़ा मैं फिर दोहरा देता हूँ. अगर मुआहदा अच्छा लिखा हुआ है, बुना हुआ है, तो उसमें लिखा होगा कि कौन सी सूरतें फरीकैन ने एग्री की हैं कि अगर वो हो जाएं तो मुआहदे पे अमल मुअत्तल हो जाएगा, मुआहदे पे उस मुद्दत में अमल करने की ज़रूरत नहीं है. बोथ पार्टीज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम परफॉर्मेंस. और वो सूरतें एक्ट ऑफ गॉड हैं, एक्ट ऑफ वॉर हैं, कोई लेबर स्ट्राइक हो रही है. एक इंटरनेशनल फोरम है फिडेक, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स लिखता है, उनकी रेड बुक में, उनकी मुख्तलिफ बुक्स हैं फिडेक की, उनमें एक रेड बुक है. तो रेड बुक में वो बताता है कि कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें मुआहदे पे दोनों पार्टीज अमल करने की पाबंद नहीं है. तो अगर एक मुझे मुआहदे में एक पार्ट परफॉर्म करना था, मैं परफॉर्म नहीं करा, तो आपको हक था मुझसे डैमेजेस ले लें. लेकिन अगर मुआहदे नहीं उस अमल में, उस वक्त ने मेरी वो जिम्मेदारी पॉज कर दी है, सस्पेंड कर दी है, तो आप मुझसे वहाँ डैमेजेस नहीं ले सकेंगे. आप भी अपना पार्ट परफॉर्म नहीं करेंगे. दोनों पार्टीज की ऑब्लिगेशन टू द एक्सटेंट इट इज एग्रीड रुक जाएगी. और दूसरा जो कंसेप्ट है वो फ्रस्ट्रेशन है. अगेन दिस इज अ पर्टिकुलर टिपिकल इंग्लिश कंसेप्ट एंड विच सेज कि जहाँ हालात इतने ख़राब एडवर्स हो जाएं कि मुआहदे पे अमल दरामद करना, मुआहदे को फॉलो करना नामुमकिन हो जाए, पार्टीज़ उस पोजीशन में आ जाएं कि अब मुआहदे पे वो अमल नहीं कर सकते, लेकिन वो हालात अनफोर्सीन हैं, वो गैर मुतवक्के वाक़यात हो, उसका उन वाक़यात का ज़हूर पार्टीज़ ने सोचा भी ना हो, और अब इतना लंबा स्ट्रेच हो गया कि अगर वो मुआहदा का मकसद ही ख़त्म हो गया. So that is where we call it frustration of contract, and the frustrated contracts need not to be implemented. So if a contract is hit by force majeure or is affected by frustration, they need not to be performed. In those situations where there is no right of damages, क्या लीगल डैमेज नहीं हुआ, तो राइट टू लीगल डैमेजेस हमारे पास अक्रू नहीं हुआ. डैमेजेस पाकिस्तान के लॉ में कैसे आता है? 3 सेक्शंस डील करती हैं. सेक्शन 73 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सेक्शन 74 और सेक्शन 75. इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है, बेस लाइन सेक्शन गिनी जाती है, वो सेक्शन 73 है. 73 और 74 का बेसिक फ़र्क एक लफ्ज़ में ये है कि 74 के डैमेजेस प्री डिटरमिन्ड होते हैं और 73 में डैमेज प्रूफ करने होते हैं. जैसे कि मैंने कहा कि लीगल डैमेज होना लाजिम है, तब डैमेजेस का राइट अक्रू होगा. तो आपने 73 में अगर केस लेके गए हैं, जिसकी मैं भी आपको मिसाल से भी वजाहत दूंगा, तो 73 में अगर केस लेके गए हैं तो आपको साबित करना होगा एज ए लॉयर कि आपकी पार्टी को एक्चुअल लीगल डैमेज हुआ है. और ना सिर्फ ये, बल्कि ये भी साबित करना होगा कि ये जो डैमेज हुआ है ये बराह रास्त उस ब्रीच की वजह से हुआ है जो दूसरी पार्टी ने की है. मसलन मैंने उस वक्त मिसाल दी थी, मिर्ज़ा साहब ने सुबह 10 बजे मुझे कोई शय पहुंचानी थी, मैंने इफ्तिखार साहब को देनी थी. मिर्ज़ा साहब मुझे 10 बजे, वो घर सो रहे थे, चीज़ ही नहीं पहुंची, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया. अब उनके उस नॉन परफॉर्मेंस की वजह से हो सकते हैं इन्होंने मुझे डैमेजेस सू कर दें का मुझ पे केस कर दें कि मैंने इनको नहीं पहुंचाई और मुझसे डैमेजेस मांगे. तो उनकी ब्रीच की वजह से मुझे डायरेक्टली इनके आगे डैमेजेस सफ़र करने पड़े. ये डायरेक्ट रीज़न है, ब्रीच की वजह से डायरेक्ट लॉस हुई. अगर ये लॉस रिमोट है और मिटिगेटेबल था या इसके कोई और ऑप्शंस थी, तो फिर 73 के डैमेजेस नहीं मिल रहे. दूसरी सिचुएशन है 74. 74 में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की लैंग्वेज तो ये बड़ी क्लियरली कहती है कि वेदर और नॉट द एक्चुअल डैमेजेस कॉस्ट. ब्रीच हो गया और पार्टीज ने तय कर लिया था कि जनाब अगर कल को ये ब्रीच होगा तो हम ये तय करते हैं कि ये डैमेजेस होंगे, और
डैमेजेस का क्वांटम डिफाइन कर दिया, लिख दिया. सो दे आर कॉल्ड लिक्विडेटेड डैमेजेस. और कॉमनली आपके बहुत सारी इस्तिलाहात में, जजमेंट्स में, कॉन्ट्रैक्ट्स में, ड्राफ्टिंग्स में टर्म यूज़ होती है LDs. जहाँ LD यूज़ हो, मीनिंग देयर बाय लिक्विडेटेड डैमेजेस. और जो लिक्विडेटेड डैमेजेस हैं, इनके लिए लॉ के तहत आपको एक्चुअल डैमेज साबित नहीं करना, ब्रीच साबित करना. ब्रीच साबित करना जिम्मेदारी है. ब्रीच होगा तो राइट बनेगा, तो ब्रीच साबित करना ही करना है. और डैमेजेस डिफाइंड है तो वही मिलेंगे ना. अब आप अगर डैमेज उससे एक्चुअली ज़्यादा भी हो या कम भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आपको डिटर्मिन डैमेजेस मिलेंगे. और एक शख्स जिसको लॉ ने एंटाइटल किया है कि वो मुआहदा ख़त्म कर दे ड्यू टू कंडक्ट ऑफ अदर पार्टी, 75 ये कहता है कि उसको कंपनसेशन दे दी जाएगी. सो ये 3 तरह की कंपनसेशन की रेमेडीज़ हैं. और बहुत सारी जजमेंट्स हैं स्टार्टिंग बैक इन 1968-69 जो ये कहती हैं कि पाकिस्तान के कॉन्ट्रैक्ट लॉ में, अनलाइक ब्रिटिश लॉ, देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन पेनल्टी एंड कंपनसेशन. सो अगर हम लॉ में पेनल्टी बोल दें या लॉ में कंपनसेशन बोल दें, आवर कॉन्ट्रैक्ट इज सो स्ट्रक्चर्ड दैट देयर इज हार्डली एनी डिफरेंस. आप पेनलाइज कर रहे हैं, तीनों ही पेनल्टीज. और इसकी एक ग्लेयरिंग एग्जांपल ये है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जब उसको डैमेजेस पे करने पड़ते हैं या लिक्विडेटेड डैमेजेस पे करने पड़ते हैं, तो उसके डायरेक्ट फाइनेंशियल रेपरकशंस आती हैं जो मुल्क की स्टेबिलिटी तक को, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को या फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है. और जो हमारे दोस्त उस लेवल के कॉन्ट्रैक्ट्स ड्राफ्टिंग करते हैं, अब यकीन मानिए कि वो कॉमा तक पे भी कई दिन तक बहस होती है कि ये कॉमा लगना है या नहीं लगना, ये डेसिमल लगना है या नहीं लगना. मैंने यहाँ इसी कचहरी में जब प्रैक्टिस स्टार्ट की तो मैं देखता था कि बाहर शेड के नीचे दोस्त बैठे हैं और 5 मिनट में दावा वो मुआहदा लिख के फारिग कर दो. अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, इस प्रैक्टिस को ज़रूर अपने क्लाइंट्स को एजुकेट कीजिए कि वो इसको अवॉइड करें, ये बड़ा ज़रूरी है. सो कमिंग बैक, 3 तरह के डैमेजेस आपने देखे और सिचुएशंस भी आपके सामने. इससे अगला हिस्सा ये है कि ये डैमेजेस कैलकुलेट किस तरह होने हैं. सो उससे पहले ये सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आपके सामने है. ये जजमेंट 2021 की है और ये बता रही है कि जहाँ टाइम, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में बहुत क्रिटिकल टर्म है टाइम एसेंस, जहाँ टाइम एग्रीड था और उस पर परफॉर्मेंस नहीं हुई थी, तो कोर्ट ने वायलेशन ऑफ टर्म ऑफ टाइम को ब्रीच कहा और ब्रीच ऑफ रेसिप्रोकल ऑब्लिगेशंस की टर्म इसमें यूज़ की. इस बात से मैं एक टॉपिक जो दानिस्ता पहले मैंने डिस्कस नहीं किया था कॉन्ट्रैक्ट के दौरान, वो आपसे करता चलूँ डैमेजेस के कॉन्टेक्स्ट में, कि अगर टाइम एसेंस है, टाइम उस मुआहदे की का खुशबू है, एसेंस है, तो और वो वायलेट हो जाती है तो यू हैव अ राइट टू डैमेजेस. मगर तब नहीं है जब राइट उसने टाइम क्या वायलेट किया और आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया और आपने वक्त पे उस पर कोई प्रोसीडिंग नहीं की, कोई कार्रवाई नहीं की. सो दैट इज़ अगेन काइंड ऑफ वाइडेबल सिचुएशन. आपने उसके ब्रीच को, उसकी नॉन परफॉर्मेंस को वहाँ पे एग्री कर लिया. इसलिए यहाँ से ये समझना ज़रूरी है कि हर वायलेशन ब्रीच नहीं है. नॉन मटीरियल भी हो सकती है और सिंपल नॉन परफॉर्मेंस भी हो सकती है जिससे आपको कोई डैमेज नहीं हुआ. तो एज ए लॉयर जब कभी आप सूट फॉर डैमेजेस लिखें, बुने, तो प्लीज़ उसमें यह ध्यान कीजिए कि ए, डैमेज क्या हुआ है ये इस्टेब्लिश करना है, और बी, आपके क्लाइंट के कंडक्ट में उसका कंट्रीब्यूशन ना हो. अगर आपके क्लाइंट का कंडक्ट भी कंट्रीब्यूटरी है तो ही मे बी डिसएंटाइटल्ड फॉर एनी रिलीफ. क्या पैरामीटर्स? अगेन दिस इज समथिंग विच इज क्लोजली कनेक्टेड विद द कॉमन सेंस. मार्केट में इस तरह के वाकयात पे क्या रेट चल रहा है,
کاسٹ کیا ہے, پارٹیز کو کتنی محرومی ہوئی ہے, اس کی اپروپریٹ فائنینشیل کمپنسیشن کیا ہو سکتی ہے. دس از دا فنڈامنٹل پرنسپل. جو میرے ایک دوست ہیں, ان کا نام ناصر خان ہے, انگلینڈ میں فی الحال سیٹلڈ ہیں, کراچی سے ان کا تعلق ہے. کچھ وقت پہلے وہ تشریف لائے پاکستان, ان سے میری ڈسکشن ہوئی اور جیلس کر دینے کی حد تک انہوں نے اپنی پر آور ریٹس بتائے, اور ان کی ایک ہی مہارت ہے, ہز سول جاب ہے وہ کوانٹم ایکسپرٹ. کوانٹم ایکسپرٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کیلکولیٹ کر کے بتاتے ہیں کہ جناب اس ڈیمیج میں یہ کوانٹم آف ڈیمیجز ہوگا. وہاں پہ آربیٹریٹرز بھی اراؤنڈ 900-1000 پاؤنڈز آپ کو مل سکتے ہیں. یہ ایکسپرٹس 1800, 2000, 2200 پاؤنڈز پر آور پہ ملتے ہیں. سو کیلکولیٹر پہ کیلکولیٹ کر لیجیے گا. اگین یہ سب کے لیے میری طرف سے ایک لوکریٹو آفر ہے کہ اگر کوئی سائٹ پہ جانا چاہتا ہے تو سیکھ لے اور چلا جائے. سو بیسک پرنسپل یہ ہے کہ آپ کا جو ڈیمیج ہے اس سے یہ کمنسٹریٹڈ ہو, یہ اس کے مطابق ہو, انلیس پری ڈیٹرمنڈ ہو. تو لیکویڈیٹڈ ڈیمیجز کے کیس میں نے پہلے عرض کیا, طے کرنا ضروری نہیں کہ ڈیمیج ہے کتنا, اہم یہ ہے کہ ڈیمیج ہوا. 73 کے کیس میں آپ کو ثابت کرنا ہے ڈیمیج ہوا ہے, اور دوسرا ثابت کرنا ہے کتنا ہوا ہے, اور تیسرا ثابت کرنا ہے براہ راست بریچ کی وجہ سے ہوا. تو جب بھی آپ اپنی پلیڈنگ کریں یا ڈیفینس اسٹیٹمنٹس تیار کریں تو یہ فیکٹرز پلیز کنسیڈر رکھیے گا, اس پہ اس کی ڈٹرمنیشن ہے. سو یہ یارڈ سٹکس ہیں جو کورٹ اپلائی کرتی ہے ڈیمیجز کے کیسز کو اوارڈ کرتے ہوئے. پہلا, damages must be proven with reasonable certainty. Second, there must be a causal relationship between the event and the result, breach or damage کا تعلق. تیسرا, party responsible for the loss must be at fault, agreed he has committed something wrong and that is the reason breach occurred and that caused you the damage. You have to prove. اگلا, loss must not have been avoidable through reasonable means. آپ کو جو لاس ہوا اگر ممکن تھا کہ آپ اس سے بچ سکتے تھے, مثلا مرزا صاحب نے مجھے چیز پہنچانی تھی, میرے لیے ممکن تھا کہ میں شاہزیب صاحب سے لے لیتا, تو مرزا صاحب کے پاس یہ ڈیفینس ہوگا کہ بھائی صاحب آپ کہیں اور سے ارینج کر سکتے تھے, انلیس میٹیگیشن فیکٹرز ختم نہ ہو جائیں. آپ نے پروف کرنا ہوگا کہ یو ہیو پٹ ان آل ایفرٹس ٹو میٹیگیٹ بٹ دیٹ ایفرٹ کوڈ ناٹ سکسیڈ. اور آخری چیز, لاس فورسیبل اس بریچ کی وجہ سے ہوا, مطلب اس بریچ کا ڈائریکٹ ریزلٹ ہوا. اگر یہ سارے انگریڈینٹس پورے ہوتے ہیں تو کوئی کلیم فار ڈیمیجز مینٹینیبل ہے اور آپ کو اس پہ ریلیف مل سکتی ہے. اب ریلیف کیسے لینی؟ کنونشنل موڈس litigation, non-conventional method, alternate dispute resolution, ADR. litigation conventional ہے, statutory جو appointee judges ہیں neutral ہوتے ہیں, ہمیں ان پہ ٹرسٹ ہوتا ہے, ہم ان کے سامنے پیش ہوتے ہیں, ہمارے کلائنٹس ان کے سامنے جانا پسند کرتے ہیں, اپنا ایشو وہاں بیان کرتے ہیں. بٹ وی آل نو کہ اس میں پروسیجرل لمیٹیشنز ہیں اور بہت ساری سچویشنز ایسی ہیں جو پروسیجرل لاء نے اس کو ریگولیٹ کی. اس کی نسبت جو آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کی میتھڈولوجی ہے وہ بہت فلیکسیبل ہے. فلیکسیبلٹی کا اس کا پہلا ایلیمنٹ یہ ہے کہ میں وحید گیلانی صاحب کو اپنے کسی ڈسپیوٹ کے لیے چاہوں تو آربیٹریٹر اپوائنٹ کر دوں, میڈیٹر اپوائنٹ کر دوں, ایکسپرٹ اپوائنٹ کر دوں, مشورہ مانگ لوں. میں نے آپ سے پہلے تھوڑی دیر پہلے فڈک کا ذکر کیا تھا, کنسٹرکشن کے حوالے سے انٹرنیشنل لیول کے کانٹریکٹس ہیں. فڈک کہتا ہے کہ جب کبھی ڈسپیوٹ ہوگا
دو پارٹیز کانٹریکٹ کریں گی تو انیشلی کانٹریکٹ کے فوراً بعد وہ ایک بورڈ کانسٹیٹیوٹ کریں گی کال ڈیب، ڈسپیوٹ اوائڈنس اینڈ ایڈجوڈیکیشن بورڈ. سو پہلا اسٹیپ ہے اوائڈنس اور دوسرا اسٹیپ ہے ایڈجوڈیکیشن. سو جب بھی ڈسپیوٹ ہوگا ہم نے پہلی اٹیمپٹ کرنی ہے اوائڈ کیا جائے. اب اوائڈ کیسے ہونا ہے؟ جب ایک ڈس ایگریمنٹ از اے ڈسپیوٹ، میں نے ایک بات کی دوسری پارٹی نہیں مانی، دیر از اے ڈس ایگریمنٹ، تو ایدر وی سٹ ٹوگیدر اینڈ نیگوشیٹ آن اے ڈائلاگ کر لو. یار ہو گیا فینٹاسٹک، نہیں ہوا نیکسٹ اسٹیپ کیا کرو گے؟ لیٹس گو ٹو سم ایکسپرٹ اینڈ سیک اوپینین کہ بھائی بتاؤ اس کا کیا حل ہے. اگر وہ کوئی اچھا حل دے دیتا مسئلہ حل ہو گیا. عموماً گھروں میں میاں بیوی میں وہ کھٹ پٹ ہوتی رہتی ہے تو کوئی بڑے بزرگ بیچ میں ڈال دیے جاتے ہیں. وہ پنچایتی نظام ہے ہمارے گھروں میں، ہر گھر میں، ہمارے دیہاتوں میں پنچایتی نظام. یہ کوئی نیا یونیک چیز نہیں ہے، صرف ریگولیٹ زیادہ ہو گیا، سسٹمیٹک ہو گیا. اور اس سسٹم کو سمجھنا ایک پریکٹسنگ لائر کے لیے قطعی مشکل نہیں. اس میں نے لاہور میں ایک سینٹر بنایا جہاں آربیٹریشن اور اس طرح کی ڈسپیوٹ ریزولوشن ہو رہی ہے. پارٹیز آتی ہیں، اپنا ڈسپیوٹ لے آتی ہیں، پرائیویٹ ججز بیٹھ جاتے ہیں، آربیٹریٹرز وہ ان کے ایشو کو سنتے ہیں، وہ اے سی لگے ہوتے ہیں، چلرز میں کام ہو رہا ہے اور وہ سب ریلیکس ہیں. اور یقین کیجئے کہ وہ لائرز کی فیس بھی عام مقدمے کی فیس سے 10 گنا زیادہ ہے. بیکاز دیٹ از ڈیم ٹو بی این ایکسپرٹ. یہ جناب آربیٹریشن کا بڑا ایکسپرٹ ہے تو ایکسپرٹی کے نام پہ وہ پیسے. سو اٹ ہیز فائنینشیل بینیفٹ اور اٹ ہیز دا بینیفٹ آف فیسلٹیز. لاسٹ جو موسٹ امپورٹنٹ بینیفٹ ہے، پارٹیز آر ایٹ لبرٹی ٹو چوز دیئر اون پرسن اینڈ دیئر اون پروسیجرس. ایک کیس میں پارٹی کہتی ہے ہم نے شہادت نہیں دینی، سے بحث کر لو فیصلہ دے دو. دوسرے میں کہتی ہے شہادت بھی دینی. سو وہ جو ریجیڈیٹی آف لا ہے وہ اتنی اپلیکیبل نہیں ہے. اور ایز اے پریکٹسنگ لائرز آپ کو سمجھنا ہوگا کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں ہماری عدالتوں پہ بلا وجہ ہونے والے مقدمات کا جو بوجھ ہو چکا ہے اس کا خاتمہ کرنے کے لیے بھی، اس کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے بھی یہ ADR سولوشنز شاید بیسٹ سولوشن کے طور پہ سامنے آئیں گے. اور اس کے لیے پورے ملک میں اس وقت ایفرٹس ہو رہی ہیں. آخری بات اس حوالے سے یہ رہے گی کہ جو ADR ہے اس کا انڈر لائن پرنسپل پھر وہی ہے، پارٹیز اٹونومی. آپ چاہیں انگلینڈ میں جا کے بیٹھ جائیں، سنگاپور چلے جائیں، لاہور میں آ جائیں، ملتان میں بیٹھ جائیں، کسی کو ثالث مقرر کر دیں، اسٹرکٹ پروسیجر لگا دیں، نہ لگائیں. اور دنیا میں اس طرح کی آربیٹریشنز کو باقاعدہ فورمز بھی ہینڈل کر رہے ہیں جو انسٹیٹیوٹس کہلاتے ہیں، انسٹیٹیوشنل آربیٹریشنز ہیں اور ایڈ ہاک آربیٹریشنز بھی. ابھی ہم اس پہ آتے ہیں. سو اس سے پہلے آربیٹریشن کی، پہلے تو ADR کی میں آپ کو موٹی سی قسمیں بتا دوں. آربیٹریشن اس کی ایک قسم ہے، میڈیشن ایک اور قسم ہے، نیگوسیشن ایک قسم ہے، ایکسپرٹ اوپینین ایک قسم ہے، کنسلٹنسی ایک قسم ہے، اور اس طرح کی بہت ساری قسمیں ہیں. مثلا ڈیب ایک ADR کی قسم ہے. اب ہوتا کیا، کچھ معاہدوں میں تو سمپل لکھا ہوتا ہے if there is a dispute party shall resort to arbitration. اور آپ کی کورٹ کی ججمنٹس یہ کہتی ہیں کہ when there is an arbitration agreement، ایک پورے معاہدے میں ایک سنگل کلوز لکھ دیں یا علیحدہ سے معاہدہ لکھ دیں. in either case this is an arbitration agreement. اور کورٹس کہتی ہیں where there is an arbitration agreement party shall go to the arbitration. اور ابھی تو آپ کا جو 1940 کا ایکٹ ہے وہ صرف یہ پروویژن دیتا ہے کہ اگر کوئی پارٹی پھر بھی دعویٰ کر گئی ہے تو دوسری پارٹی کو یہ حق ہے کہ ایک اپلیکیشن دیں کورٹ کو اور یہ کہیں وداؤٹ ٹیکنگ اے اسٹیپ ان دا پروسیڈنگ، وہ کہیں کہ جناب اس کو ادھر بھیج دیں. لیکن 2005 میں مختلف آرڈیننسز اس کے بعد متواتر آئے، 2011 سے اس ملک کا وہ قانون ہے باقاعدہ جس کو نیو یارک کنونشن ہم نے امپلیمنٹ کیا ہے اور جس کو پرو انفورسمنٹ بائس کہا گیا ہے. ابھی 2 منٹ بعد میں اس پہ آپ کے ساتھ ڈسکشن کرتا ہوں. یہاں بتانے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ ایز اے انڈر لائن فیکٹر آربیٹریشن ADR کا پہلا اسٹیپ ہے، میڈیشن ایک قسم ہے، میڈیشن ایک قسم ہے، اور ان میں معمولی فرق ہے. ابھی تک ایگزیکٹلی
ایگزیکٹلی اور کورٹس میں یہ سارے جیسے آپ کہہ رہے ہو کورٹس میں سارے پراپرلی ریکگنائز ہے. کچھ عرصہ پہلے پاکستان میں میڈیشن اتنا افیکٹو نہیں تھا. اب میڈیشن کے انٹرنیشنل فورمز بھی ہیں, لوکل فورمز بھی ہیں, اور ہم سارے دوست موبائل یوزرز ہیں, لیپ ٹاپ یوز کرتے ہیں. آپ اس میں گوگلز وغیرہ یہ جو نئے بچے بیٹھے ہیں آپ جا کے دیکھیے کہ اس میں یہ میڈیشن فورمز آپ کو آن لائن ٹریننگ دے رہے ہیں اور فری کی ٹریننگ ہے آربیٹریشن کے لیے. اقوام متحدہ دے رہا ہے, سرٹیفکیٹ دیتا ہے. وائی ڈونٹ یو پیپل گو اینڈ لرن اینڈ اپلائی فار دیٹ. اور اگر آپ وہ کرتے ہو, آپ کا نہ صرف اس ایج سے اگر آپ شروع کرتے ہو تیمور, تو زندگی کی کسی اسٹیج تک آپ کے ہاتھ میں وہ ڈاکومنٹ بھی آپ کی پرسنل سی وی کے اوپر ایک ایلیمنٹ ایڈ بھی ہو رہا ہے اور آپ انٹرنیشنل مارکیٹ کو ہٹ بھی کر سکتے ہو. ہو نوز کہ آج سے 20 سال بعد میں تو یہیں تک پہنچا ہوں, آپ کہاں پہنچے ہو گے. ٹھیک ہے, سو گائیڈنس دینا میرا ذمہ داری تھی جس کے لیے میں آپ کے سامنے ہوں. آربیٹریشن پاکستان میں یا پاکستانی نظام میں دو طرح کی ہے, ایک لوکل اور دوسری انٹرنیشنل. انٹرنیشنل کی جو ڈیفینیشن انٹرنیشنلی موجود ہے وہ یہ ہے کہ جہاں اکراس بارڈر ایلیمنٹ ہو, ایک سے زیادہ ریاست متاثر ہو, کوئی فائنینشیل ٹرانزیکشن ایسے ہو جس سے مختلف ممالک متاثر ہو. اور لوکل اس کے لیے پاکستان میں پہلے جنیوا کنونشن تھا اور اس کے نیچے 1937 کا ایک ایکٹ تھا, آگے اس کا ذکر آئے گا, اور وہ ریپیل ہو گیا. اب اس کی جگہ دو نئے لاز ہیں, ایک نیو یارک کنونشن کے لیے اور ایک ایکسڈ کے کنونشن کے لیے. ان کی ڈسکشن ابھی کریں گے ہم. اس سے پہلے آربیٹریشن کے حوالے سے آپ کو ایک صرف فرق میڈیشن سے سمجھنا ہے, جو اب دو میجر یہ ایلیمنٹس ہیں. میڈیشن دو پارٹیز کے درمیان کسی تھرڈ پرسن, نیوٹرل پرسن کا فیصلہ ہے ود این آبجیکٹو ٹو فائنڈ آؤٹ اے کمرشل سولوشن. میڈیٹ کرنا ہے, مسالت. اور آربیٹریشن اس کی نسبت دو فریقین کے درمیان جھگڑے میں ایک نیوٹرل پارٹی کی طرف سے دیا جانے والا ایک بائنڈنگ ڈیسیجن ہے جس کو کورٹ میں جا کے رول آف کورٹ بننا ہے, اگر وہ پاکستانی لاء میں ہے ابھی تک کا جو لاء ہے, اور نہیں تو اس کی انفورسمنٹ, ریکگنیشن, انفورسمنٹ مانگنی ہے. اب یہ فرق کیا ہے؟ یہ فرق نیچر آف آربیٹریشن سے آتا ہے. اگر آپ کی لوکل آربیٹریشن ہے تو وہ 1940 کے آربیٹریشن ایکٹ کے نیچے ہے. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب آربیٹریٹر ایوارڈ ایشو کر دے گا وہ اس ایوارڈ کی میکنگ کا نوٹس پارٹیز کو دے گا, اور وہ پارٹیز اس کا وہ ایوارڈ کورٹ میں فائل کرنے کے لیے اپلیکیشن دیں گی. آربیٹریٹر پابند ہے ایوارڈ کورٹ میں فائل کرے. پارٹیز کو انٹائٹلمنٹ ہے کہ اس ایوارڈ پہ پہلے ہی آبجیکشن فائل کر دیں. پارٹیز کو حق ہے بعد میں آبجیکشن فائل کر دیں, ریزسٹ کر لیں اس کی انفورسمنٹ یا رول آف کورٹ بننا. سیکشن 14, 17 یہ سارے آربیٹریشن ایکٹ اس کو ڈیل کر رہے ہیں, اور کورٹ کو مختلف پاورز ہیں. مگر جو انٹرنیشنل آربیٹریشن ہے اس میں دو طرح کے بیسک کیٹیگرائزیشن ہے پاکستانی لوگ. ایک انٹر اسٹیٹ جہاں انٹرنیشنل فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ انوالو ہے, وہ بہت ہائی لیول ہے, گورنمنٹ لیول پہ ہے, اور انٹرنیشنل لیول پہ انٹرنیشنل کمرشل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ڈسپیوٹ ایکسڈ, اس کے لیے کنونشن ہوا کالڈ ایکسڈ کنونشن. اس کی انفورسمنٹ کی ریٹیفیکیشن جو پاکستان میں ہوئی وہ 2011 کے ایک ایکٹ کے ذریعے ہوئی, جس کو فار سمپلسٹی اس وقت میں ایکسڈ ایکٹ کہہ دیتا ہوں. اور دوسرا پرائیویٹ پارٹی ٹرانزیکشن کے لیے, کمرشل ٹرانزیکشنز کے لیے, جو نیو یارک کنونشن 1958 پاکستان نے سائن کیا اور اس کی ریٹیفیکیشن ہوئی. 2005 میں اس کو آرڈیننس آیا, پھر بعد میں آرڈیننس آتے رہے, حتیٰ کہ 2011 میں ہماری پارلیمنٹ اس کو ریٹیفائی کیا. And we, for the purpose of convenience again, for the time being, I call it New York Act. So New York Convention Act اور ICSID Act, یہ دونوں لاز موجود ہیں. میں کیس میں لائر ہوا.
Thank you very much, ji. I hope we do not left with any other question or something like that. Thank you very much, Iftikhar sir. میں سب سے پہلے موسیز اس بات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بڑے انہماک سے بہت لمبا لیکچر ہماری یہ جب سے ڈیوریشن چل رہی ہے اس کا سب سے لمبا لیکچر ڈلیور کیا ہے شیخ محمد علی صاحب نے، ایک منٹ. اور میں رزاق بھٹی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ بہاولپور سے اس بار کے لیے تشریف لائیں. اور میں محمد علی شیخ صاحب سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اس تمام معاملے میں جو آپ نے سجیشن دی ہے اس میں آپ ہماری رہنمائی کریں گے. انشاءاللہ میرا اپنا یہ ایم ہے، میں اس کام کو لے کے انشاءاللہ آگے چلوں گا. آپ کا بہت شکریہ سر. آپ گلدستہ پیش کیا جائے گا معزز مہمان کو.